خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے۔ اس نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی دو اہم طاقت منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحالی کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کیا، ڈریلرس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیشنز پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 60 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیق ہیں اور اس کے اصل ہیرو اینگن التن ہیں، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیں چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کی جاؤں بازو نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اس علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے ہانلی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتیں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرما رواں سلطان علاء الدین قیقباد نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ فرزند، اس سفر میں تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ لوگوں سے کوئی امید نہ رکھو۔ تم ماں، بیوی، بھائی اور تمہارے ساتھی کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ تمہارے اندر کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بہادری یہ ہے کہ ان سب کو اپنے خوابوں میں حصے دار بنا لو، اور یہ بھی بہادری ہے کہ اپنے خوابوں کا اور عزائم کا گواہ بنا لو اپنی قوم کو۔ کبھی نا امید مت ہونا دو، کیونکہ جب انصاف کا علم تمہارے ہاتھوں سر بلند ہوگا تو ہر قوم اس کے سائے تلے آنے کی تمنا کرے گی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی باسمی بے، ترغوت بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامے میں بہت سے سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم
ہمتی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ صلیبی اور منگولوں کی سازش کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائی صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ یہاں کا سردار اعلیٰ میں ہوں، یہاں کا نظام بھی میں ہوں، اور عدالت بھی۔